عمران خان صاحب کی جانب سے آج عدالت میں پیشی اور 22 ستمبر کو کہا گیا ہے کہ ان پر فرد جرم عائد کر دیا جائے گا، لیکن کیا سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے غیر مشروط معافی نہیں مانگی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے ادا کیے الفاظ پر نادم ہوں۔ اگر وہ غیر مشروط معافی مانگ لیتے تو کیا ان کے سیاسی کریئر پر کوئی فرق پڑ جانا تھا، یا اس کے نتائج کیا نکلتے سیاسی طور پر؟ دیکھیں، دو باتیں ہیں. ایک تو یہاں پہ معاملہ قانون کا اور آئین کا اور جو ظاہر ہے کہ عدالتی نظام ہے اور اس کا تھا. دوسرا جو ہے وہ خان صاحب کو دو طرح کے مشورے دیے جا رہے تھے اس وقت. ایک تو یہ تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ غیر مشروط معافی مانگ کے اور اس پورے معاملے سے، اور پچھلا جو پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ بیٹھی تھی تو اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ آپ جو ہے وہ اس کو دوبارہ ریکنسیڈر کر کے ہمیں اپنا جواب جمع کروائیں. تو ایک اس میں رائے یہ تھی کہ خاموشی سے عمران خان صاحب ایک جواب جمع کروا دیتے، اور میرا خیال ہے کہ جب وہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ دوسرا موقع دیا گیا تھا تو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی اس وقت، اور یہ کہیں شیورٹی بھی غالباً کچھ لیگل لوگوں نے دلوائی تھی. مطلب ایسا کچھ ہوا تھا کہ جی خان صاحب اس میں سے نکل جائیں گے. لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک دوسرا جو گروپ ہے وہ خان صاحب کو یہ کہتا رہا کہ نہیں جی آپ لڑیں، اور آپ لڑیں گے، اور آپ جو ہے وہ اس کو مطلب عوام کی جو آج بھی بات ہوئی کہ جی عوام کی عدالت آپ کے ساتھ ہے، تو جو ملک کی عدالتیں ہیں وہ کیا کریں گی جب عوام کی عدالت. اس کے اوپر خان صاحب کو جو میری تھوڑی سی رائے تھی ان کے دوست احباب سے، ان کے اور ان کے سکتے سے، میں نے ان سے یہ بات کی تھی کہ دیکھیں معاشرے جو ہیں، سوسائٹیز جو ہیں، وہ ان پہ اچھی بری جیسی بھی جو آپ چلے جائیں نا، ابھی کہیں کسی افریقن کنٹری میں کہیں بالکل کہیں خانہ جنگی ہو رہی ہو، کچھ ہو رہا ہو اور کوئی تہس نہس ہو گیا ہو پورا سسٹم، پھر بھی اس کے باوجود وہاں پر ایک جو مقامی عدالت یا جرگہ اس کا ایک کاغذ آپ کو چاہیے ہوگا ہر وقت، ٹھیک ہے، اسی کے تحت کام ہو رہے ہوں گے سارے. تو مطلب اگر لوگ سڑکوں پہ، میں نے اس پہ دوسری خان صاحب سے بات جو ان تک پہنچائی، ان کی لیگل فرٹرنیٹی، ظاہر ہے کہ وہ ان کے طرف ہر طرح کے لوگ موجود ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ ان سے سنسیئر ہی ہوں گے، ان کے پاس ہیں. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ دیکھیں خان صاحب ہوتا یہ ہے اس میں کہ جو معاشرے ہیں نا، معاشروں میں جب شروع سے انسانی تاریخ میں معاشرے وجود میں آئے ہیں سارے، تو اس میں ایک جو بڑی ایک بنیادی ادارے نے جنم لیا ہے، وہ اس میں عدالت ہے یا جرگہ ہے، یا اس میں کسی نہ کسی قسم کا چاہے وہ قاضی ہو یا کوئی ایک ایسا سسٹم ہمیشہ رہا ہے جہاں پر حتمی پنچایت ہو اور بے شمار طریقے جہاں پہ حتمی فیصلہ وہیں پہ، کیونکہ اگر سڑکوں پہ فیصلہ ہوگا تو لوگ تو ایک دوسرے کے گلے کاٹ دیں گے. بالکل. تو فیصلہ جو ہے وہ عدالت نہیں کر رہے ہیں، اور عدالتوں کے اوپر لوگوں کا، اور عدالتیں جو ہیں وہ باقی تمام اداروں سے اوپر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان کا جو عدالتی تاریخ ہے پاکستان کی بہت اچھی نہیں رہی. یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی ہماری نہ عدالتی تاریخ اچھی ہے، نہ ہمارے کوئی عدالتی نظام ایسا ہے کہ دنیا میں کوئی فخر ہم کر کے سر اٹھا کے چلیں، سب کچھ چلے، لیکن جیسے تیسے بھی ہے وہ ایک سسٹم کے تحت ہی چل رہا ہے. پولیس ہے، مطلب آپ ہزار اس میں باتیں کریں، لیکن پولیس ہی ہے، اس میں سسٹم میں خرابی ہو سکتی ہے. ایف آئی اے ہے، آپ کا محکمہ بیوروکریسی ہے، وہ اچھا، میں نے کہا نا اچھائیاں برائیاں چھوڑ دیں. اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایئرپورٹ پہ جائیں اور آپ کہیں گے جی میں تو ایف آئی اے کو نہیں مانتا، میں جا کے کہوں گا میں ایف آئی اے کو نہیں مانتا، ایسی کی تیسی، میں تو الگ لائن بناؤں گا اور جہاز کے اندر چڑھ جاؤں گا. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو نہیں سکتا. کہ میں تو پاسپورٹ چیک نہیں کراؤں گا اور میں نکلوں گا آگے، یہ تو کرپٹ، میں تو نہیں مانتا. ایسا ہو نہیں سکتا. آپ کو جو لا ہے اس کو ماننا پڑے گا، تمام جانتے ہوئے بھی کہ اس میں خامی ہے، آپ کو ماننا پڑے گا. اسی طرح، اور یہ پاکستان کی بات نہیں، ہر ملک میں ایسے ہی ہے، اسی طرح ہوتا ہے. اب یہ جو خان صاحب کو ایک بات کی گئی نا کہ جی عوام کی عدالت ہے، دیکھیں یہ بالکل ایسے ہی، یہ اس طرح جو ہے نا وہ تو عوام کی عدالت اور عوام کا پریشر اور عوامی دباؤ تو بہت زیادہ ہے خان صاحب کے ساتھ، اور بہت زیادہ انہوں نے بلڈ بھی کیا. لیکن میرا خیال یہ ہے اپنا کہ عدالت جو ہے وہ ایک تو خان صاحب کو شاید اگر آج وہ بولتے بات کرتے تو ان کو بات کرنے کا موقع دیا جاتا تو حامد خان صاحب نے بڑا اچھا کیس ان کا پلی کیا، اور جو منیر ملک صاحب اور مخدوم علی خان صاحب نے بھی جو بات کی کہ جی عدالت اس کو نظر انداز کرے اور توہین کی طرف نہ جائے.
لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو عمران خان صاحب نے بات نہیں کی تو اچھا کیا، کیونکہ خان صاحب لیگل تو بات زبان میں بات نہیں کرتے نا، خان صاحب تو ایک پولیٹیکل بات کرتے، اس کے نتیجے میں مزید کوئی آواز اونچی نیچی ہو جاتی ہے اور پتہ چلا کہ معاملہ خراب ہو جاتا، تو حامد خان نے کیس ان کا اچھی طرح سے لڑا۔ اچھا، اب یہاں پہ 2-3 باتیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اس سے بڑی خبر جو ہے نا، یہ خبر تو چلیں ایک پروسیس ہوگا، 22 تاریخ کو اب 2:30 بجے دوپہر کو فرض جماعت ہوگی اور اس کے بعد ایک پروسیس چلے گا، اس میں دلائل ہوں گے، اس کے بعد جو ہے وہ معاملات آگے چلیں گے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب ایک اس میں پھر کسی بھی مرحلے پہ خان صاحب اس میں اگر اپنی نظر ثانی کہتے ہیں کہ میں اس میں معذرت چاہتا ہوں اور میں اس میں توہین ہوئی، اور یہ تو وہ عدالت اس کو انہوں نے آج مارجن دیا ہے کہ کسی بھی مرحلے پہ عمران خان چاہیں تو اس کو ارسر نو جو ہے وہ اپنا ایک جواب داخل کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ خبر میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سیاست میں یہ خبر ذرا چھوٹی ہے۔ اس سے بڑی خبر جو ہے، اگر آج آپ پوچھیں کہ سب سے بڑی سیاسی خبر کون سی ہے، تو وہ یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات ملتوی کر دیے۔ یعنی وہ ضمنی انتخابات ہیں جو کہ 12 تاریخ کو ہونے تھے، پھر میرے خیال سے 15 کو ہونے تھے، پھر 25 کو ہونے تھے، اور جس کی کمپیننگ خان صاحب کر رہے تھے۔ یہ خان صاحب اتنے دنوں سے جو ان کے جلسے ہو رہے ہیں جس میں بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، اور اس میں خان صاحب جو ہے وہ کئی نشستوں سے خود الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ الیکشن پوسٹ پون ہو گیا۔ اب وہ الیکشن اس لیے پوسٹ پون ہوا کہ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ جی جو عملہ وہاں پہ جس نے ڈیوٹی دینی تھی، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ رینجرز ہوں، چاہے وہ جو بھی عملہ ہو، پولیس ہو، یا وہ سارا کا سارا عملہ وہاں پر چونکہ قومی سطح پہ ایک ایمرجنسی ڈکلیئر ہے، ٹھیک ہے، سیلاب کی وجہ سے، اس کی شدت اس قدر زیادہ ہے تو اس پہ کم ظاہر ہے کہ اس پہ بہت کم بات ہو رہی ہے، لیکن ہو رہی ہے بہرحال اس پہ۔ اور کل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پاکستان آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پاکستان آ رہے ہیں اس سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے خود۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ الیکشن اس میں وہ عملہ وہاں پہ موجود نہیں ہوگا، وہ عملہ وہ ڈیزاسٹر کو، یہ جو شاید تاریخ کا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہے، دنیا کے بڑے ڈیزاسٹر میں سے ایک ڈیزاسٹر ہے جو پاکستان میں ہے، تو اس کے جو ہے وہ ہم وہاں پہ یہ عملہ جو ہے وہ وہاں پر ڈیوٹی نہیں دے سکتا الیکشنز کی، تو اس لیے تمام الیکشن جو ہیں وہ ملتوی کر دیے گئے۔ اب یہ وہ الیکشن ہے جن سے کہا کہ عمران خان صاحب کمپیننگ کر رہے تھے اور خود بھی کھڑے ہو رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے نتیجے میں وہ ساری جو پولیٹیکل کمپیننگ اور جلسے اور وہ سارے ہو گئے ملتوی، اور مطلب اب میں نے ابھی الیکشن کمیشن کے کسی ایک دو ذمہ داران سے میری بات ہوئی، میں نے کہا جی یہ الیکشن آپ نے جو ہے یہ ملتوی کی ہے۔ خان صاحب کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ رہا ہے کہ جی الیکشن ہونے چاہیے فوری طور پہ، اور فوری طور پہ الیکشن جو میں خان صاحب 2-3 پچھلے پروگرام سے میں بات کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنی جلسوں کو ذرا کم کر کے اس کو الیکشنز کی طرف معاملات کو لے جائیں۔ یہ اتفاق سے میں بھی 2-4 دن سے یہ بات کر رہا تھا تاکہ وہ بینگ پرائم منسٹر واپس آ سکیں، لیکن ہوا یہ کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے مجھے کہا، میں نے کہا یہ تو آپ نے الیکشن پوسٹ پون کر دیے، تو یہ اکتوبر میں، انہوں نے کہا اکتوبر میں تو ایمرجنسی ہے، ابھی آپ نے حالات نہیں دیکھے شاید وہاں پہ جہاں پہ سیلاب آیا ہوا، آپ نے شاید حالات نہیں دیکھے، آپ کو یہ نہیں پتا۔ جنید لاکھانی صاحب بڑے زبردست ایک ہمارے سوشل اقرا یونیورسٹی کے بانی بھی اور بہت سوشل ورکنگ بڑی کی جنید لاکھانی صاحب نے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ 2 دن پہلے وہاں سے کہیں لاڑکانہ وغیرہ سے ہیں، وہ ریلیف کا کام کرتے، اقرا یونیورسٹی انہوں نے بنائی، اور وہ بڑے ان کو بڑی خدمات ہیں۔ تو میں تو ان سے ڈینگی اتنا زیادہ پھیل گیا ہے کہ وہ ڈینگی کے نتیجے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اچھا، تو بات یہ ہے کہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو شاید حالات نہیں پتا، یہاں پر جس قسم کی صورتحال ہے پاکستان میں، یہاں پر الیکشن اور سیاست، ہمارا تو لوگ تیار نہیں ہے، ہمارے تو وہاں پر الیکشن کریں گے لوگ یا جا کے وہ سیلاب زدگان کی مدد کروائیں گے، تو اس دوران ہی ہو۔ تو میں نے کہا کہ کب تک؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں پتا۔ میں نے کہا اکتوبر؟ کہتے ہیں کچھ نہیں پتا جی، ہم سے بات ہی نہ کریں ابھی ہم تو، ہمارے لوگ تو وہاں پر ایمرجنسی۔ تو میں نے کہا کہ اکتوبر میں بھی الیکشن اگر نہیں کروا پا رہے تو پھر انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا، ابھی آپ اس کو ہماری طرف سے جو ہے نا یہ مطلب ہم کچھ نہیں کریں، اکتوبر میں ہوں گے، نومبر میں ہوں گے، یہ ہمارا پرائمری ایشو نہیں ہے، پرائمری ایشو ہمارا جو ہے وہ سیلاب زدگان کی مدد کرنا ہے، اور یہی باقی سارے اداروں کے سامنے معاملہ ہے، ہمارے سامنے الیکشن ہے ہی نہیں۔
اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو الیکشن، خان صاحب کو میں کافی عرصے سے بات یہ کر رہا تھا کہ اس کو الیکشن کی طرف لے جائیں جلد سے جلد، جلسے وغیرہ ختم کر کے، تو وہ الیکشن انہوں نے پہلے پوسٹ پون کر دی. اب جو اسٹرانگ رد عمل آئے پی ٹی آئی کی طرف سے، فاروق حبیب صاحب کا بھی ٹویٹ آیا ہوا ہے کہ جی یہ الیکشن کمیشن جو ہے ہمارے مقابلے سے سارے جو ہے وہ بھاگ گئے ہیں، اور الیکشن کمیشن بھاگ گیا ہے الیکشن سے، اور یہ وہ سارا. لیکن اب یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تو ختم ہو گئی، کیونکہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تو چل رہی تھیں اسی بیس کے اوپر کہ الیکشن ہونا ہے، اور خان صاحب اس میں جلسے کر رہے تھے، تو اب وہ پوسٹ پون ہو گیا، الیکشن ہی پوسٹ پون ہو گیا. نمبر 1. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو خبر ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ ایک اور تحقیقات حکومت شروع کرنے جا رہی ہے، اور کرنے جا رہی ہے شوکت ترین صاحب اور عمران خان صاحب کے. اور وہ جو تقریر ہے وہ اس بیس پہ شروع کرنے جا رہی ہے کہ جو کہ آڈیو آئی تھی سامنے، جس میں شوکت ترین صاحب بات کر رہے تھے جھگڑا صاحب کے ساتھ اور محسن نقاری صاحب، اس کے اوپر حکومت ایک سنجیدہ کوئی کیسز بنانے کا سوچ رہی ہے. تیسری بات جو یہاں پہ ہوئی، تو یہ سارے معاملات ایک ساتھ ایسے ہیں جو اب عمران خان صاحب نے دیکھنے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو یعنی اب بہت سارے فرنٹس پہ ایک ساتھ انہوں نے، ویسے وہ خود بھی بہت ایگزاسٹ، اور اب دیکھیں کہ وہ روز صبح عدالتیں اور پھر جلسہ اور پھر عدالتیں پھر جلسہ اور ملاقاتیں، اور یہ. لیکن یہ کہ اب فرنٹس جو ہیں زیادہ ہو گئے ہیں، کیونکہ اب ظاہر جلسے اگر نہیں ہوں گے تو پھر عوام سے رابطہ کس طرح سے ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا. ابھی تو بہت بڑا کراؤڈ آتا تھا، تو اس کے نتیجے میں ایک ماحول بنتا تھا، اور وہ ماحول جو ہے وہ اب اس میں ایک طرح سے خان صاحب کو آپ سمجھیں کہ انہوں نے خود بھی اپنے لفظ استعمال کیا کارنر ٹائگر.